اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ آزر کو آیا بنا لیا ہے تم نے اصنامن بتوں کو آلہتن معبود انی اراکا بے شک میں دیکھ رہا ہوں تمہیں وقومک اور تیری قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں وَكَذَلِكَ اور یوں ہی نُرِی ابراہیم دکھائی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں آسمان و زمین کی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین رکھنے والوں سے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ پس جب ڈھانپ لیا ابراہیم علیہ السلام کو رات نے رَآ کوكبا دیکھا ستارہ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی تمہارے باطل گمان کے مطابق یہ رب ہے میرا فلما افلا پس جب وہ غروب ہو گیا قال لا احب الافلین کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا فلما رأى القمر بازغا پس جب دیکھا انہوں نے چاند چمکتا ہوا قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے باطل گمان میں یہ میرا رب ہے فلما افلا پس جب وہ غائب ہو گیا قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے لَإِلَّمْ اگر نہ ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے لَأَكُونَنَّ البتہ میں ہو جاتا ظالم قوم سے گمراہ قوم سے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ پس جب دیکھا انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا قال کہا ھذا ربی کیا تمہارے باطل گمان میں یہ میرا رب ہے ھذا اکبر یہ بہت بڑا ہے فلما افلت پس جب وہ غروب ہو گیا قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا قوم اے میری قوم انی بریء مما تشرکون بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں انی وجہتو
میں نے رخ کر لیا ہے اپنا اس ذات کی جانب جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، حنیفہ بڑی یکسوئی کے ساتھ، وما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں مشرکوں سے۔ یہ بہت آسان سی بات ہے، اسے میں دو چار لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی، چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتی تھی۔ پہلا مسئلہ قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں، آزر۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے آزر باپ نہیں تھا، چچا تھا، اور باپ کا نام طارح تے الف رے ہے۔ ہم بڑی سادہ سی بات کہتے ہیں، آپ اتنے سیانے بننے کی کوشش نہ کریں۔ ساری دنیا طارق کہے، قرآن آزر کہے، ہم سب کو چھوڑ دیں گے، ہم قرآن کے لفظوں سے کنارہ کشی نہیں کریں گے۔ بقیہ یہ آزر اور طارق کہنے کی وجوہات کیا ہیں، یہ لمبی باتیں ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ اپنے باپ آزر کو کہا، ہم بھی کہیں گے کہ آپ کے باپ کا نام آزر ہے۔ دیکھیں، مسلک و مشرب کے بارے میں کوئی نرمی نہیں۔ ابا بتوں کو تو نے معبود بنایا ہے، انی اراکا و قومکا، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری قوم، میں تم دونوں کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو نیچے لفظ ہے جو تھوڑا سا قابل غور ہے، کوئی کمی رہی تو کل عرض کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں نے غلط فہمی کھائی، جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں نہ ہوتا، کتابیں خریدیں اور بیٹھ گئے مطالعہ کرنے۔ استاذ کے بغیر کوئی شے سمجھ نہیں آتی، یاد رکھیں۔ ہم مسلمانوں کی نالائکی کیا ہے، استاذ کے بغیر کسی نے دنیا کی کوئی ایجاد کر دی نا، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ بے استادہ آدمی ہے، اس کی شے میں کسی نہ کسی جگہ پہ دھوکہ دے جائے گی۔ اور اگر دین کے معاملے میں کوئی استاذ کے بغیر ہے، ہم اس کے الفاظ سے متاثر ہو کے دین کو قبول کرتے۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم خلیل نے بھی کسی دور میں شرک کیا۔ حالانکہ یہ کیسے ہے، اللہ کا نبی جو اللہ کی نگرانی میں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سمجھایا کیسے ہے وہ دیکھیں، میں ترجمے کے اندر ہی بات کرنے لگا ہوں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، ایک طبقہ ہے جو ستاروں کو معبود مانتا ہے، ایک ہے چاند کو معبود مانتا ہے۔ جب رات آ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تارے نکل آئے ہیں، رآ کوکبا، آپ نے فرمایا تاروں کو معبود بنانے والوں،
ھذا ربی، تمہارا خیال ہے کہ یہ تارا میرا رب ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تارا ربی میرا رب ہے۔ چلے ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وقت گزرا، تارا غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جسے ایک وقت میں عروج ہو، دوسرا وقت ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، عروج زوال میں بدل جائے، میں ابراہیم اس تارے کو معبود نہیں مانتا۔ تھوڑی دیر چاند نکل آیا، آپ نے فرمایا چاند کو معبود ماننے والوں، تمہارے باطل خیال کے مطابق یہ چاند ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، تو چلو۔ چاند بھی غائب ہو گیا۔ فرمایا آج حاضر ہے کل غائب ہے، جس کا آج حاضر ہے کل غائب ہے، بھلا میں اسے معبود کیسے مانوں؟ میرا معبود ہے جو کبھی گم نہیں ہوا، میرا معبود ہے جو کبھی اپنے عبادت گزاروں سے الگ نہیں ہوا۔ سورج نکل آیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خیال میں تارا چھوٹا تھا، چاند بڑا، یہ سورج ان دونوں چیزوں سے بڑا ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ معبود ہے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا ہے، لیکن افلت، جب یہ سورج بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم والو، انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کر رہے ہو میں خلیل ابراہیم اس سے بری و بیزار ہوں کہ کبھی تارا معبود ہے، آج چاند معبود ہے، آج سورج معبود ہے، یہ گم ہو جانے والے ہیں، غروب ہو جانے والے ہیں، یہ زوال کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ ستارہ نکلا ہے، چاند آیا تو ستارہ اوجھل ہو گیا ہے، سورج نکلا ہے تو یہ چاند اوجھل ہو گیا ہے، رات آئی ہے تو سورج اوجھل ہو گیا ہے، یعنی چاند نے تارے کو مغلوب کر دیا، سورج نے چاند کو مغلوب کر دیا، رات کے اندھیرے نے سورج کی روشنائی کو مغلوب کر دیا۔ جو مغلوب ہو جائے اسے میں معبود نہیں سمجھتا بلکہ میں بری ہوں، اور میرا کیا خیال ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنی توجہ، میں نے اپنا رخ، میں نے اپنا چہرہ اس پروردگار عالم کی جانب کر لیا جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ میری توجہ تاروں کی جانب نہیں، میری توجہ بتوں کی جانب نہیں، میری توجہ تمہارے چاند و سورج کی جانب نہیں، حنیفہ میں اللہ کی بادشاہی پر مطمئن ہوں، یکسو ہوں، میں ڈگمگاتا نہیں ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور ایک بات کیا ہے، لاکھوں باتوں کی ایک بات، وما انا من المشرکین، میں ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کل ایک دو اہم باتیں ہیں، کل ذکر